الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة عرب العربة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم اور معزز بزرگان مجلس، برادران عزیز، الحمدللہ کہ رب کریم نے ہمیں 8 دن کی زندگی اور عنایت فرما دی، توبہ کے لیے، خیر کے کاموں میں سعی کے لیے. پھر اس نے جمعۃ مبارک کی فضیلت والی نعمت سے بھی نواز دیا، اور اس کے ساتھ اس نے اول وقت میں اپنے گھر میں بلا لیا، بٹھا لیا. یہ سب اس کی مہربانی ہے، عنایت ہے، احسانات ہیں، اور ہم اس کے احسانات پہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اس کا حق تو نہیں ادا ہوتا، لیکن پھر بھی حد الامکان، حد المقدور اس کا شکر ادا کرنا اور ادا کرتے رہنا یہ ہمارے ذمہ لازم ہے. اس لیے بھائی ویسے بھی زندگی میں کہتے رہا کریں چلتے پھرتے، اور اب بھی میرے ساتھ کہہ لیں اظہار شکر کے طور پر کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر. حمد و ثنا بھی اسی کی ہے، اور سزاوار شکر بھی وہی. گزشتہ جمعہ مبارک میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا تھا. تمام دوستوں کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے دعا کی، جنہوں نے کسی بھی ذریعے سے خیریت دریافت کی، پیغام پہنچایا. اللہ ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے درجات عالیہ خوب بلند فرمائے، عافیت دارین انہیں نصیب فرما دے. اس سے پہلے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں اگلے جزء کا آغاز کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی اللہ ہے جس نے ارسل رسولہ اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ. اور اس لیے بھیجا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس کو تمام دینوں پر، تمام ادیان پر، جن کو ہم ادیان باطلہ کہتے ہیں، ان پر غالب اور ظاہر کر دے.
اور گواہی کے لیے، شہادت کے لیے تو اللہ کافی ہے، وکفیٰ باللہ شہیدا۔ اس میں ہم نے بات کو سمجھنے کے نقطہ نظر سے جو دوسری بات تھی اسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کیا ہے۔ جتنے بھی ادیان ہیں ان پہ اس دین کو ظاہر کرنا، اور جب ایک چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو باقی چیزیں خود بخود ماند پڑ جاتی ہیں۔ ہم نے اس بات کو یہاں سے شروع کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر ایمان لانے والے تھوڑے تھے اور ان کو دیکھ کر ایمان لانے والے زیادہ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسا آدمی تو گویا فرد ضروری تھا، تو انہوں نے اپنے اعمال سے، اپنی ذات سے، پھر اس کے بعد اپنے معاشرے سے، اس کے بعد اپنے نظام سے، اور اس کے ساتھ پھر نظام ریاست سے انہوں نے دین کو ہر جگہ پہ غالب کیا، کر کے دکھایا۔ اور کیا کر کے دکھایا؟ ثابت کیا کہ دس از دا اونلی رائٹ وے آؤٹ، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں، ثابت کیا یہ۔ اور یہ تمام، اب اگر ہم ایک ایک چیز کو اٹھائیں تو علماء نے، بزرگان دین نے، اہل اللہ نے بڑی محنتیں کی ہیں، تو ساری زندگی گزر جائے ہم نہیں پڑھ پائیں گے اسے۔ لیکن ان تمام سیکٹرز کے اندر جو زندگی کو ایڈریس کرتے ہیں، دین غالب کر کے انہوں نے دکھایا۔ اور یہ بات کہ دین حق جو ہے وہ صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے۔ یہ بات ہم نے پہلے کہہ دی ہے کہ دین صرف اسلام نہیں ہے، اور بھی ہیں۔ وہ تو الگ بات ہے کہ ہم عرف عام میں کہتے ہیں دیندار، بڑا نیک آدمی ہے، حالانکہ کسی بھی دین پہ چلنے والا دیندار ہے، کوئی دین تو رکھتا ہے نا، دین رکھنے والا، مگر چونکہ یہاں عموم ایڈریس مسلمانوں ہی سے ہوتا ہے تو لہذا دیندار وہ آدمی ہوتا ہے جو نیک ہو۔ کس میں؟ اپنے دین اسلام میں۔ دین جو ہے اس کا ترجمہ میں نے ایک لفظ جملے سے کیا تھا کہ وے آف لائف، بس یہ دین ہے۔ اس میں کوئی بہت زیادہ حجت کی اور کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ جن چیزوں سے لائف ایڈریس کرتی ہے اس کو گزارنے کے طریقے کا نام دین ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی زندگی میں ضرورتیں کیا کیا ہیں، کن کن چیزوں کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، کیسے آپ زندگی گزارتے ہیں، وہ ساری چیزیں دین سے ایڈریس ہوتی ہیں۔ اور دین اسلام جو محمد رسول اللہ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، وہ واحد دین ہے، دین مکمل، کہ جس میں زندگی کے ہر کارنر کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ سراج منیرہ ہم نے کہا تھا کہ جس سائڈ سے بھی آپ آئیں گے، جس سمت سے بھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہیں گے، آپ کو روشنی مل جائے گی۔ دا اونلی۔ باقی جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، کچھ ریاست تک محدود ہیں، کچھ معاشرت تک محدود ہیں، کچھ مسلک تک محدود ہیں، کچھ مذہب تک محدود ہیں، کچھ منہج تک محدود ہیں، بس لمیٹڈ۔ دین جو ہے وہ مکمل صرف دین اسلام۔ اب ہم پہلی بات پر آ جاتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اگر ہم غور کریں تھوڑا سا یہاں کہ دین حق کیا ہے؟ اسلام، اور اسلام کیا ہے؟ ہدایت، تو دو الگ الگ لفظ رب نے کیوں استعمال فرمائے؟ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط المستقیم کی، کیا دے؟ ہدایت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پہ چلے گا ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیں گے۔ ہدایت کا ایک لفظ جو ہے وہ الہدا جو ہے چل رہا ہے، قرآن کریم بھرا پڑا ہے ہدایت کے لفظ سے، اور دین حق ایک اور لفظ ہے جس سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ ان دونوں کو تھوڑا سا الگ کر لیجیے۔
ہدایت عملی پروسیجر ہے. حضرت مولانا سید زوال حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، حکیم الامت حضرت مولانا علی تھانوی کے استاد بھی ہیں، اہل طریقت اہل شریعت کے سرخیل ہیں. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات عطا فرمائی. ان کی کتاب ہے، اگر دوست چونکہ زیادہ دلچسپی لوگوں کے اس عنوان میں نہیں ہے تو لوگ کم پڑھتے ہیں، عمدۃ السلوک طریقت پہ ہے. انہوں نے ایک بات لکھی کہ ساری چیز کو، دین کو سمجھنے کے لیے نا ہدایت کی کیا ہے، اس میں ایک چیز ہے طریقت، ایک چیز ہے شریعت، ایک چیز ہے حقیقت، اور ایک چیز ہے معرفت. یہ 4 اسٹیپس، کیٹیگریز نہیں ہیں، اسٹیپس ہیں، درجے ہیں. اور کہا کہ جس زمانے میں بہت ساری چیزیں نہیں پھیلی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے منسلک دور، تو جب لفظ فقہ کا استعمال ہوتا تھا، جس کا ہم فقہ کہتے ہیں، لفظ فقہ ان کی پروننسیشن نہیں ہے ہماری اردو اور عربی دونوں کو ہوں گی تو اس کو فقہ کہتے ہیں. جیسے لفظ مدرسہ، ہم اس کو مدرسہ کہتے ہیں، زبان گم ہو رہی ہے نا. تو بہرحال چیز وہی ہے. تو کہا کہ جب فقہ کی بات ہوتی تھی تو اس میں طریقت اور شریعت دونوں ہوتے تھے، اعمال باطن ظاہرہ اور اعمال باطنہ دونوں ہوتے تھے. پھر جب آگے چیز پھیلی تو لوگوں نے جو ہے شریعت کو اور طریقت کو الگ الگ کر ایڈریس کرنا شروع کر دیا. اب شریعت کی جو فقہ ہے وہ تو فقہ کہلاتی ہے، اور جو طریقت کی فقہ ہے اسے تصوف کہتے ہیں. لیکن ہے طریقہ ہی کوئی اس میں زیادہ. اصل میں چیز وہ یہ کہا کہ اس طریقت اور شریعت دونوں کا نام مل کر دین ہے. ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہ میں تو شریعت سے پابند ہوں، آپ جو ہے طریقت کے آدمی ہیں، نہیں. یہ طریقت اور شریعت دونوں ہیں، اس لیے کہ اعمال باطنہ بھی ہیں، اعمال ظاہرہ بھی ہیں. نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نیت سے نا بھائی. نیت کیا ہے؟ باطن ہے نا، باطن ہے. تو باطن میں کہتے ہیں کہ نیت ٹھیک ہونی چاہیے. مجھے کیا پتا کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کو کیا پتا کہ میری ہے کہ نہیں ہے. یہ ہے باطن. تو یہ طریقت ہو گئی. اب اس کو ٹھیک کرنے کی جو طریقہ بتائیں گے، جس کا ہم تصوف کہتے ہیں، وہ فقہ ہے، اس کا قانون ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کریں گے آپ. تو دین جو ہے ایک سسٹم ہے بھائی. دین جو ہے ایک سسٹم ہے. اور فرمایا کہ وَدِينِ الْحَقِّ، یہ جو سسٹم آف لائف ہے، وے آف لائف ہے، یہ حق، دا اونلی رائٹ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر. واحد فطرت انسانی سے کمپیٹیبل وے آف لائف جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے. وہ دین جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا اور آپ کو ایک کتاب مبارکہ القرآن عطا فرمائی، قرآن مجید. یہ ہے دین حق. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت ہے اس دین حق کو اختیار کرنے کا پروسیجر. بات ہی نہیں ہے. ہم اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ یہ نہیں دعا مانگتے کہ اللہ ہمیں کتاب کا علم عطا فرما دے، علم تو آئے گا اس میں. ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہدایت عطا فرما دے. اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے یہ؟ کتاب تو ہے ہی، کتاب ہی تو پڑھ رہے ہیں. نماز میں کھڑے ہو کے اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ ترجمہ ہی پتہ ہوگا، اس کی لغت ہی پتہ ہوگی، اس کا قانون ہی پتہ ہوگا. جو صاحبان علم ہے ان کو. اور کچھ تو اتنے بڑے پائے کے لوگ ہوتے ہیں. ہمیں ایک حافظ صاحب نے بتایا کہ باہر سعودیہ میں کہیں جو مسلح قائم ہوتے ہیں تراویح وغیرہ کے، تو کہتے تھے کہ میرے پیچھے جو ہے تقریباً 6 حفاظ سامع کے طور پر کھڑے ہوتے تھے. خود ہی پکے حافظ ہیں. کہتے مگر
ہمیں خیال میں جو قرآن سنا رہا ہے وہ اس جملے کو زیادہ ریسیو کر سکے گا. کہا کہ ہمیں جو باقی سامعین تھے ان سے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا جتنے انڈیا کے دیوبند کے پڑھے ہوئے ایک عالم تھے غیر حافظ. وہ حافظ نہیں تھے، وہ کون سے بارڈر لگتا تھا. ان کا لقمہ آتا تھا اور بڑا پکا لقمہ آتا تھا، اور اس لقمے کی ان کے دلیل ہوتی تھی. دلیل یہ ہوتی تھی کہ بیٹے یہ جو تم پڑھ رہے ہو نہیں، مضمون یہ چل رہا ہے، تم نے یہ پڑھ دیا تو مضمون بدل گیا، تو لہذا یہ نہیں ہو سکتا. اور ٹھیک کہتے تھے، غلط کبھی نہیں کہا. ہے ہم میں سے کسی کو قرآن پہ دسترس سماعت کی کہ قرآن ایسے سمجھا جائے کہ کہہ کیا رہا ہے، انداز بیاں اس کا کیا ہے، اس کا پروفائل کیسے چلے گا آگے، نہیں پتا. تو اصل میں ہدایت میں وہ طریقہ عملی زندگی جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں، جو ہم پڑھ کے آئے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق سے پہلے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہ تزکیہ ہے نا، پروسیجر آف اپلیکیشن. آپ نے لفظ لے لیا، قانون ہے، کتاب ہے، میرے گھر میں بھی آپ کے گھر میں بھی ہے، سو واٹ. لیکن جو اس کو نافذ کرے گا اور نافذ جس طریقے سے کرے گا، یہی ہدایت ہے. اب ہدایت کے اندر درجہ بندی ہے، ہدایت کے اندر درجہ بندی ہے. یہاں بڑی عمروں کے لوگ موجود ہیں. میں ذرا جوانوں سے معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کہوں. گھر میں ہیں، اولادیں ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، اپنے اپنے گھروں کے ہو جاتی ہیں، عزیز اقارب بھی ہوتے ہیں. یہ اس ایج فیکٹر کے لوگ کبھی کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو کھانا بھی سرو ہوتا ہے، بیٹھتے بھی ہیں لوگ، مگر ملاقات میں محبت کا اسٹائل پتہ چل جاتا ہے. گھر آ کے کہتے ہیں کہ یار کھانا تو اچھا پکایا تو بہو نے، مگر ٹون ٹھیک نہیں تھی. بڑی سادہ سی بات ہے یہ، جو ہر آدمی ریسیو کر لے گا. ہاں لا تو پورا ہے، محبت نہیں ہے. چچا کہتا ہے کہ بھتیجے سے ملنے گیا تھا، بڑی اوبگت کی، مگر یہ 2 سال پہلے جیسے ملا کرتا تھا ویسے نہیں ملا، بدل گیا. اگر آپ لا کہیں گے جب چچا آئے تھے، بٹھایا، خدمت کی، مرغا منگوایا، سب کچھ کھلایا، لے کر آیا، چھوڑ کر آیا، اور کیا کروں تھی میں. مگر محبت کہتی ہے کہ نہیں، حق نہیں ادا ہوا. قانون کہتا ہے کہ ہو گیا. لا تو یہ دین حق موجود ہے. ہدایت جو ہے وہ پروسیجر ہے، اس کی درجہ بندی آپ کی محبت سے ہوگی کہ آپ کتنی محبت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو. سیدھی سی بات ہے نا، کتنی محبت کے ساتھ. اب ایک ہی مسجد ہے، ایک ہی امام ہے، ایک ہی چھت ہے، مگر حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ جس کو لینے کے لیے فرشتے لپکتے، اور کچھ کی ایسی ہوتی ہے جو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے. وہی ہے نا، سب کچھ چینج کیا آیا، لا وہی ہے، پروسیجر میں فرق آ گیا، محبتوں کا. یہ جو فرق ہے، تو اصل میں جب ہدایت آدمی کو ملے گی کہ اس قانون اور دین حق کو، اس کو قبول کیسے کرنا ہے، بھاگ کر، لپک کر. ہے بھی ایک آدمی مسیح کی طرف بھاگتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہ ہو گئی اذان، بلاوا آ گیا، اور ایک بچے کو ابا جو دھکا دے دے کے لے کر آتا ہے، اور اس سیڑھی سے کہتا ہے ابا کو آپ چلے، میں کچھ بھول گیا، آگے آیا. آ جاتا ہے آخر رکعت میں جو سلام پھیر رہا ہوتا ہے تو ابا دیکھ لیتا ہے کہ ہاں ہے، پیچھے قانون پورا ہو گیا، نماز پڑھ لی اس نے. مگر دی اپالوجی. دیکھیں میں وہ مثال دے رہا ہوں جو ہمارے معاشرے کی مثال نہیں، پریکٹیکل لائف. بہت سارے بچے میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں صحن کے اندر،
اور کوئی نہ کوئی بڑا تو ہوتا ہے نا ساتھ. اور جو یہ تحیات مولوی صاحب نے شروع کی سارے بیٹھ گئے صرف سلام پھیر دیا, نماز ہو گئی. چلے وہ تو بچے ہیں, لیکن جو بات ہو رہی ہے نا کہ دلیل محبت, تو ہدایت میں وہ سارے پروسیجرز جو تزکیے کے, اگر ہم اس کو کہہ لیں کہ جو طریقت کے اور جو شریعت کے ہیں, سارے کے سارے آ جائیں گے, باطنی بھی اور ظاہری بھی. یہ دو چیزیں یکجا ہوتی ہیں تو حقیقت معلوم ہوتی ہے. جو میں نے جملہ کہا حضرت مولانا سید ظفر حسین صاحب شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا, یہ طریقت, شریعت, حقیقت اور معرفت. پہلے طریقت آتی ہے, دونوں الگ الگ نہیں ہے, مگر آپ کا دل مانے گا تو آپ کلمہ پڑھو گے نا. پہلے کیا مانے گا؟ دل. زبان بعد میں کہے گی. تو باطنی عمل پہلے ہوگا, ظاہری, لیکن چونکہ دونوں یکجا ہیں ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اب آپ دیکھیے کہ غالب کیوں نہیں آ رہا ہے, تو ہمارے پاس بھی نا. اب آپ کو یہ دو چیزیں اگر ہم ریسیو کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو وہ 23 برس کی زندگی کے اندر 40 سال کے اندر جو ہے پوری دنیا ڈومینیٹ کر دی تھی. تھے تھوڑے سے, کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی, گھوڑے بھی مریل ہوا کرتے تھے, تلواریں بھی پوری نہیں تھیں. کسی نے بھنا ہوا گوشت کھا لیا تھا مالدار کہلاتا, مگر روم فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا. 313 سے تھے, انہوں نے 1000 فتح کر لیے. 30,000 سے تو انہوں نے 2 لاکھ رستم کی فوج حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے اندر اڑا دی. کیا تھا؟ ہدایت بھی تھی اور دین حق بھی تھا. اب جو ہے لگ بھگ کوئی 2.25 ارب ہیں دنیا میں, اور یہ کتاب مبارکہ اب جتنی گھروں میں موجود ہے پہلے نہیں ہوتی تھی. پہلے تو لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے نا, نسخہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے لوگ بزرگوں کے یہاں کہ ان کے پاس ہے فلانا نسخہ. اب تو اتنا میڈیا میں موجود ہے قرآن کریم اور تفاسیر اور احادیث مبارکہ کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے. دین حق ہے, مگر اس کی ایپلیکیشن ان لائف نہیں ہے, صرف علم ہے, صرف ڈاٹا ہے, صرف انفارمیشن ہے, صرف انفارمیشن. ایک دفعہ کسی پرانی بات ہے, کسی آفس میں بیٹھا تھا, دنیا کے حساب سے وہ سینئر پروفائلز کا آفس تھا. تو ایک صاحب آئے, انہوں نے سیکرٹری صاحب سے کہا کہ سر میں نے ایک لیٹر آپ کو بھیجا تھا. کہتے ہاں سر وہ کچھ کیا پھر آپ نے؟ کہتے نہیں. وہ بیچارہ چپ کھڑا ہے. اس نے کہا اس پہ آپ نے لکھا تھا کہ فار انفارمیشن اونلی. تو مجھے انفارمیشن مل کے میں نے فائل میں لگا دیا. فار ایکشن تو نہیں تھا نا, سی فار ایکشن ہم نے کچھ اور کو کی ہوئی تھی, آپ ان سے پوچھیے جا کے. ہمارے پاس یہ سارا ڈیٹا جو ہے فار انفارمیشن ہو گیا صرف کہ مجھے کتنا پتا ہے اور آپ کو کتنا پتا ہے, نہیں فار ایکشن ہے. پتہ بہت کچھ ہوگا, کرنا کچھ نہیں. یہ جو بات ہے سمجھ لیجیے اس کو کہ ہدایت اور دین حق جب ملتے ہیں تب دین غالب آتا, نہیں تب ہم 2.25 ارب ہیں جو میں کہہ چکا. لیکن جو حالت دنیا میں ہے, ہر گھر کے اندر قرآن کریم کے نہ جانے کتنے رنگ برنگے رنگین ترجمے والے اور بغیر ترجمے کے نسخے موجود ہیں. ہر شادی کے اندر سب سے قیمتی قرآن مجید جو ہمارے رسائی میں ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے. مگر بیٹی سے پوچھا کہ بیٹے پڑھا بھی اس کو؟
بس ختم. یہ فار انفارمیشن ہے ہمارے لیے. نہیں، جب تک فار ایکشن نہیں آئے گا، یہ ہم اسے عمل پذیری اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک دین غالب نہیں آنا. یہ اور جب حالت یہ تھی کہ پہلے تو یہ کسی نے کہا تھا کہ وہ دین بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. بہت تھوڑے لوگ رہ گئے، بہت تھوڑے. آٹے میں نمک زیادہ ہوتا ہے، وہ اس سے بھی کم رہ گئے اب تو. اور اللہ جو ہے اپنے پیاروں کو بلا رہا ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ. اگر آپ پچھلے 2 سال کا ڈیٹا جمع کریں تو جتنے بزرگان دین علماء اہل اللہ گئے ہیں، اس رفتار سے پہلے کبھی نہیں گئے. فہرست موجود ہے. تو بنیادی طور پر یہ ایک اصول سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اللہ ان کو عذاب کیسے دیتا جبکہ آپ ان میں موجود تھے. جب نبی موجود ہو تو اللہ عذاب نہیں بھیجتا. یہ بات بائی لاء تو نبی کے ساتھ ہے، لیکن بعد میں بھی اللہ اپنے پیاروں کا، اپنے نیک لوگوں کا، اپنے برگزیدہ بندوں کا، اپنے ولیوں کا خیال کرتا ہے. بھائی خیال رکھتا ہے، اور وہ آبادیوں کو عذاب میں گرفتار نہیں کرتا. ایک صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، 2 منٹ میں ایک بات بتا رہا ہوں سر. ان کا ذکر پہلے کر چکا ہوں، ابدال میں تھے، اور ان سے میری پہلی ملاقات اپنے نارتھ کراچی کے علاقے میں سردی کے زمانے میں صبح کے تقریباً کوئی 4 ساڑھے 3 بجے کے قریب سڑک پہ ہوئی تھی. میں کہیں جانے کے لیے صبح کو نکلا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہیں وہ گرم ٹوپا پہنے ہوئے اور ایک شال لپیٹے ہوئے تیز سے سڑک پہ چل رہے ہیں. میں نے گاڑی روکی، میں نے کہ شاید کوئی ایمرجنسی میں کوئی آدمی نکلا آبادی کا. نیچے اترا، سلام کیا. سردی کا موسم تھا، سردی بھی ابھی تو کچھ نہیں شروع ہوئی، زیادہ تھی. یہ آج سے تقریباً کوئی 30 برس تو ہو جائیں گے، 91 92 کو. میں رکا، منور چہرہ، ہاتھ میں تسبیح. میں کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں جا رہے. میں کہ خیریت ہے؟ کہنے کہ بس خیریت کے لیے گھوم رہے ہیں. میں سمجھا نہیں، کہیں جانا ہے تو میں پہنچا دوں. کہہ لیں گے تمہیں جہاں جانا ہے تم جاؤ. بھئی ہماری تو نوکری ہے اس آبادی کی. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک آبادی میں کچھ استغفار کرنے والے رہیں گے تو اللہ عذاب نہیں دے گا. تو میں اس آبادی میں رہتا ہوں، ان آبادی والوں کا مجھ پر حق ہے. تو میں تو روزانہ برسوں سے رات کو نصف شب کے بعد نکل آتا ہوں اور پوری آبادی کا احاطہ گھوم گھوم کے استغفار کر کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے. ہمیں کیا خبر محنت کیسے ہوتی ہے دین پر؟ کیا کسی نے؟ میں تو وہ کروں گا، پوچھتا ہوں کیا ملے گا. اور پھر بڑے اس کے بعد اللہ نے بس شاید جوڑنا تھا، دکھانا تھا، تو بڑا فیض ان سے اللہ نے دلوایا. اللہ ان کے درجات خوب بلند فرمائے. تو بات یہ ہے کہ لِيُظْهِرُوا عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جب یہ ہدایت اور یہ دین حق دونوں اکٹھے چلیں گے تب یہ دین خود بخود غالب آئے گا. یہ آٹومائز سسٹم ہے، خیال رکھیے گا. اس میں غالب آنے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، وہ خود آئے گا. آپ کو صرف پتیلی رکھنی ہے، آپ نے اس میں پانی بھرنا ہے اور اس کے نیچے آگ جلانی ہے. ابلے کو خود ہی، وہ آپ تو نہیں بولتے نا، پھر بوائلنگ خود ہی ہوگی. پھر ابلے گا تو آواز بھی خود ہی آئے گی،
اور جو زیادہ بھرا ہوا ہوگا ابلے گا تو باہر گرے گا بے خود ہی، آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ بس اسی دین کا فلسفہ یہی ہے۔ ہم اگر پتیلا چڑھا دیتے ہیں تو آگ نہیں جلاتے، آگ جلا رہے ہوتے ہیں تو پتیلا نہیں ہوتا، پتیلا ہوتا ہے تو خالی ہو جل جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں۔ تو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس لیے ہدایت جو ہے اس کا اپلیکیشن ہے اس دین حق کا، دین مکمل ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ اس کو تمام، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں، ظاہر کر دیں۔ اور ظاہر اس وقت ہو جائے گا وہ جب اس کی خیر اچھل کر ابھر کر خود بخود سامنے آئے گی تو ظاہر ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ہمارا کام ہے محنت کرنا، اور اس طریقے میں محنت کرنا جو محمد رسول اللہ نے بتا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کر کے دیکھیے، دین آج بھی طاقتور ہے۔ اس کو دبانے والا، اس کو تباہ کرنے والا، اس کو مٹانے والا، اس کو ختم کرنے والا یہودی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، بدھ بھی نہیں ہے، ہندو اور سکھ بھی نہیں ہے، معاف کیجیے گا میں اور آپ ہیں۔ یہ کام تو ہم خود کر رہے ہیں، اسی کی ضرورت ہے کرنے کی۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، دھوکہ ہم دیتے ہیں، بے ایمان ہم ہیں، بے حیا اور بے غیرت ہم ہیں، ہے بھائی، سود ہم کھاتے ہیں، شراب ہم پیتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا وہ چیز برائی اب کاؤنٹ کریں اور وہ نہ ہو معاشرے کے اندر۔ تو باہر سے کسی کو آنے کی ضرورت کیا ہے کرنے کے لیے؟ ہم کافی نہیں؟ یہ اصل میں وہ سوچنے کی بات ہے کہ جب تک اپنے اعمال کی درستگی کی بات نہیں ہوگی، میں تو کہتا ہوں جو آپ تو کرتے نہیں میں کیوں کروں؟ ہاں اگر یہ پتا ہوتا کہ میں اور آپ اکٹھے قبر میں جائیں گے اور جوائنٹ وینچر ہوگا جواب دینے کا، پھر تو سوال بڑا ویلڈ تھا، ہے میں تو یہ پارٹنرشپ کر لیتا۔ میں کیا کروں کہ آئے بھی اکیلا ہوں، جانا بھی اکیلا ہے۔ پیدا ہونے سے قبر میں جانے تک صرف ایک اضافہ ہے جس کے لیے ساری زندگی بیت جاتی ہے پیارے جی، اور وہ ہے کفن کا اضافہ۔ آدمی ننگا پیدا ہوتا ہے، کفن لے کے چلا جاتا ہے، بس اس کے لیے محنت کی تھی ساری، اسے کفن کے لیے، اینڈ دس از دا اینڈ پوائنٹ۔ کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیے تو پتہ چلے کہ ہدایت کہاں لے جائے گی۔ بس اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔